الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل فرقان عبده ليكون للعالمين نذيرا. والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، 1446 ہجری رجب المرجب کی 2 تاریخ
اور اس مہینے کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کائنات کا ایک نظام وہ ہے کہ جس سے متعلق اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، جس کا نظام انتظام خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ کے طے کردہ اعداد و شمار اور طے کردہ احکام اور طے کردہ نظام کے مطابق ہی وہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نظام کو تکوینی نظام یا کائناتی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سر انجام دینے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے کچھ کی ذمہ داریاں تو لگائی ہیں۔ چنانچہ فرشتے کائنات کے اسی نظام کو چلانے کے لیے متعین ہیں۔ فرشتوں کی بنیادی ذمہ داریاں یہی ہیں کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے دیے ہوئے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَ لَهُ، اللہ انہیں جو حکم دیتے ہیں اس کے اندر یہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ کائناتی نظام اللہ کا طے کردہ ہے، متعین شدہ ہے، جس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، جسے کوئی اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتا۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج اپنے وقت پر طلوع ہو کر اپنے وقت پر ہی غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کی یہ مجال نہیں کہ یہ اس وقت آئے جو چاند کا وقت ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، دن کے وقت میں رات نہیں آ سکتی، رات کے وقت میں دن نہیں آ سکتا۔ رب کا طے کردہ یہ نظام اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے راستوں پر، اپنی اپنے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ کُلٌّ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ کہیں پر کوئی رخنہ نہیں ہے، کہیں پر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔
آج سائنس نے، دنیا نے بہت ترقی کی ہے۔ اس ترقی کے نتیجے میں سائنس رب کے اس تکوینی نظام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے کچھ معلومات تو ملی ہیں، لیکن یہ اختیار، یہ قدرت و طاقت نہیں ملی کہ اللہ کے اس نظام میں دخل اندازی کی جا سکے۔ یہ ایک بنیاد ہے۔ اسی تکوینی نظام میں انسان کی موت اور انسان کی حیات بھی شامل ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو بنایا، زندگی کو بنایا۔ زندگی بھی اللہ کی تخلیق، موت بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ یہ زندگی اور موت کا نظام بھی ایک ایسا ہے کہ اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، پھر لمحہ بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے وقت پر ہی موت بھی ہے اور اپنے وقت پر زندگی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کائنات کے اس نظام کا مکمل حقیقی اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو بندہ تمہیں یہ کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کے پاس غیب کا علم تھا، غیب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلا واسطہ یہ علم آ گیا ہے، فَهُوَ كَاذِبٌ، تو وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ، آپ کے علم کا مقابلہ مخلوق میں کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے بلند، سب سے بالا، مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، لیکن جب رب کے علم کے ساتھ تقابل ہوگا تو اللہ علام الغیوب ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں موجود غیب کو جاننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوقات میں سب سے اونچا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کی کیا حالت و کیفیت ہوگی۔ سوچ سکتے ہو، منصوبہ بنا سکتے ہو، لیکن ان منصوبوں کو پورا کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ انسان لمبی امیدیں بناتا ہے، سینکڑوں منصوبے بناتا ہے، لیکن یہ منصوبے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو باقاعدہ نقشہ بنا کر سکھایا، سمجھایا، بتلایا۔ ایک چوکور چورس ڈبہ بنایا، اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی، یہ لکیر اس چورس ڈبے سے باہر جا رہی تھی، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، اور فرمایا کہ یہ ڈبے کے اندر انسان ہے، یہ جو میں نے چار طرف سے چوکور لکیر کھینچی ہے، یہ انسان کی موت ہے، انسان کی اجل ہے جس نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور یہ لکیر جو اس ڈبے سے بھی باہر نکل رہی ہے، یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ انسان تو اتنی امیدیں باندھ لیتا ہے، اتنے منصوبے بنا لیتا ہے کہ اس کے لیے تو عمر نوح بھی کافی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام تکوین ہے، نظام کائنات ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ پھر اللہ نے اس کائنات کے نظام کے کچھ حصے کو اپنی شریعت کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کائنات کا نظام دو حصوں میں، ایک نظام تکوین ہے، کائناتی نظام ہے، اور ایک نظام تشریع ہے، شریعت کا نظام ہے۔ اچھا، کائناتی نظام کے اندر انسان کا رزق بھی شامل ہے، رزق بھی شامل ہے۔ اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تمہاری معیشت، تمہاری دنیا کا یہ نظام میں نے تقسیم کیا ہے۔ اس کے اندر بھی نہیں، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اگر رزق بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو کھول نہیں سکتی، اور اللہ اگر رزق دینے پہ آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت رزق کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ جو ہمارے اندر سوچ ہوتی ہے نا، آج کل تو گھر گھر کے اندر ہے، بندش ہو گئی ہے جی۔ سرائکی والے کہتے ہیں لیکھ بدھے پنسیں، یہ اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، رحمت کا جو دروازہ رب کھول دے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جس دروازے کو رب بند کر دے فلا مرسل لہا، کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ آزمائش کے طور پر کبھی حالات کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔
आना भी अल्लाह के दरवाजे पे चाहिए, दुआ अल्लाह से करनी चाहिए। हां, अल्लाह के नेक बंदों से भी आप दुआएं करा सकते, दुआ पूछ सकते, लेकिन दुआ रब से करनी है और रब ही इस दरवाजे को खोलने वाला है, कोई और नहीं है। ये रब के हाथ में। यही मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इस निजाम कायनात और इस निजाम तकवीन के कुछ हिस्सों को अपनी निजाम शरीयत के साथ जोड़ा है। इधर इंसान को इख्तियार दिया, उधर शरीयत दे दी। इख्तियार दिया, तुम्हारी जबान बोल सकती है, सच बोलोगे चलेगी जबान, झूठ बोलोगे तो भी तुम्हारी जबान फरफर बोलेगी, रुकेगी नहीं। हलाल का लुकमा अगर अपने मुंह में डालोगे उतर जाएगा हल्क से, हराम का डालोगे तो वो भी उतर जाएगा। वो इस्मत और मासूमियत वो अल्लाह के नबियों का खासा है, और अल्लाह के आखिरी नबी ही इस कायनात के आखिरी मासूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे में तशरीफ ले गए, कब्रिस्तान भी गए, तदफीन में शरीक हुए। रास्ते में खातून का घर था, यह जो भी था, तो उस खातून ने कहा कि मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियाफत करूं। रसूलुल्लाह को पैगाम भेजा कि वापसी पर आप खाना हमारे यहां तनावुल फरमाइए। पैगाम पहुंच गया। इस खातून ने एक बकरी ज़िबा की, खाना तैयार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपके सामने खाना पेश किया गया। आपने लुकमा मुंह में डाला, चबा रहे, और ये लुकमा हल्क से नीचे नहीं उतर रहा, हल्क से नीचे नहीं उतर रहा। आपने पूछा कि ये गोश्त तुमने कहां से लिया? खातून बताने लगी कि मदीना में जहां पर ये बकी का कब्रिस्तान है, यहां कब्रिस्तान बनने से पहले जानवरों की एक मंडी लगा करती थी। तो वो कहती है कि मैंने वहां पर किसी को भेजा कि कोई बकरा या बकरी खरीद कर ले आए, तो वहां पर कुछ मिला नहीं। मैंने कहीं और से मालूम किया, वहां पर भी नहीं था। मेरे पड़ोस में पड़ोसियों के घर में बकरी आई हुई थी, मैंने वहां पैगाम भेजा कि ये बकरी मुझे दे दो, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की है, उन्हें खिलाती हूं। तो पड़ोस की खातून ने बतलाया कि मेरा शोहर बकरी खरीद के ले आया है और वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि तुम बकरी मुझे दे दो, तुम्हारा शोहर आएगा, जितने पैसे कहेगा मैं उसे दे दूंगी। तो उस खातून ने दे दी, पड़ोस में जो थे। अब इस तरह करने से शरई तौर पर ये बकरी उसी की रही जो उसका मालिक था, दूसरों की मिल्कियत में नहीं आई। इसने बकरी ज़िबा की, गोश्त तैयार हुआ, सालन बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि ये गोश्त, ये बकरी मालिक की इजाजत के बगैर ज़िबा की गई है, इसे तुम यहां से उठा लो, वातिमुल उसारा, कैदियों को खिला दो। आपके हल्क से नीचे नहीं उतरा वो लुकमा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, मासूम है, गुनाह आपसे नहीं होता, आपके करीब नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, सहाबा हैं,
ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے امت کی تربیت کے لیے ایسا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ سے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں سے اونچ نیچ ہوئی، اور اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احکام بتلائے، ہدایات دے دیں۔ یہ بہت اونچی ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن کے ایمان و اسلام کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی تھی۔ ان کی شان کا مقابلہ انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی شان تو بہت اونچی ہے، امتیوں میں کوئی ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انہیں محفوظ بنایا تھا۔ میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار شہزادے حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے ہیں، بچے ہیں، مسجد کے پاس سے گزرے، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، کھجور اٹھا کے تناول کر لی، کھجور اٹھا کے کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ کھجور کھائیے، فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انا آل محمد لا ناکل الصدقہ، ہم محمد کا خاندان صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ اور پھر ان شہزادوں کی منہ میں حلق میں انگلی دی، یہاں تک کہ انہوں نے الٹی قے کر کے اندر سے وہ نکال دیا۔ اندر چلا گیا لیکن باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ میں نہیں رہنے دیا۔ یہی معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ خلیفہ ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، غلام اور نوکر کہیں کھانے کی کوئی چیز لے آیا، آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے کھا لی۔ جب کھا لی تو وہ غلام پوچھتا ہے کہ میں جب بھی آپ کے سامنے کھانے کے لیے کچھ رکھتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں مجھے کچھ منتر آتے تھے، میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ منتر یاد کیے ہوئے تھے، اور میں لوگوں کو بتلاتا تھا کہ میں نجومی ہوں۔ تو اس دور میں نے کسی کا کوئی کام کر دیا تھا، اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آج میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو وہ لوگ ملے، اسلام لانے سے پہلے میں نے جن کے اوپر کچھ منتر پڑے تھے یا وہ جو نجومیوں والا کچھ کام تھا وہ میں نے ان کا کیا تھا۔ آج جب ملے تو اس زمانے میں انہوں نے میری کو خدمت نہیں کی تھی، آج انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق فوراً پریشان ہو گئے، کہا کہ پہلے کیوں نہیں بچایا، اپنے حلق میں خود انگلی ڈالی اور جو کچھ کھایا تھا اسے باہر نکال دی۔ یہ ہے حفاظت۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ قریب ہی نہیں آتا۔ نبی معصوم ہے، اور معصوموں کے سردار اور معصوموں کے آخری فرد ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ و اہل بیت یہ محفوظ ہیں۔ اللہ نے انہیں گناہ سے بچایا ہے، اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا ہے۔
لوگ ویسے تو باتیں کرتے ہیں. جنگ احد کے موقع پر افراتفری ہو گئی تھی. کچھ صحابہ کرام پیچھے آ گئے. اس افراتفری کے اندر اب جب جہاد ہو رہا ہو تو حالت جہاد میں عین جہاد کے وقت میدان کو چھوڑ دینا، اسے اللہ نے گناہ قرار دیا. اب یہ کوتاہی ہو گئی. اب جب یہ کوتاہی ہوئی تو قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تفصیلاً تذکرہ کیا، اور پورا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے واضح اعلان کیا عفا اللہ عنہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ان سب کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا جو 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اندر کے کھوٹے لوگ قرآن کے اس اعلان کا بھی بھرم نہیں رکھتے اور پھر بھی ان پر اعتراض کرتے، پھر بھی ان پہ باتیں مناتے. خیر، تو اللہ نے اس تکوینی نظام کے ایک حصے کو اپنی شریعت کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے. چنانچہ شرعی طور پر حکم دیا، محنت کرو، کوشش کرو، حلال کماؤ. یہ حلال کمانا اور اس کے لیے محنت و مزدوری کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رزق ملتا ہے یہ اللہ کا وہ کائناتی نظام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی زندگی میں برکت ہو، زندگی کے کاموں میں برکت ہو، اور وہ جن زندگی میں جو اعمال کر کے گیا ہے یہ اعمال بعد میں یاد رکھے جائیں، یا یہ ہے کہ زندگی کے وقت میں وہ زیادہ کام کرے، تو اسے پھر یہ چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، رشتوں کو نہ توڑے. رشتوں کو توڑنا، بالخصوص پیٹ کی جو رشتہ داری، اس کی ناقدری کرنا بعض اوقات بہت بڑے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ جو پیٹ کی رشتہ داری ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ کس خاندان سے آئے. کوئی اپنی مرضی سے کسی خاندان میں نہیں آتا، رب تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں بھیج دیتے. اس لیے رب کے اس نظام میں جو دخل اندازی کرتا ہے اس کے اوپر وعید اور سزا بھی بہت بڑی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من انتمى الى غیر ابیہ، جو اپنی نسبت اپنے آباء و اجداد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام بتا دیا کہ وہ میرا باپ ہے، اور یہ آباء و اجداد ہی کا سلسلہ اور لڑی ہوتی ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں. اپنے حقیقی خاندان کی بجائے بتا دیا کہ نہیں میں تو فلاں خاندان سے ہوں، اپنی قوم بدل لی. جو ایسا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ساری کائنات کی لعنتیں برستی. اس لیے قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم وما جعل ازواجکم امہاتکم وادعیاءکم اولادکم، کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بھی تمہارا بیٹا نہیں بنایا. اس لیے کوئی بچہ اٹھا کر تم پال رہے ہو تو اس کی ولدیت کے خانے میں
تمہیں اپنا نام لکھوانے کی اجازت نہیں، جو اس کا باپ ہے وہی نام ہی لکھنا ضروری ہے۔ خیر، تو یہ معاملات ایک کائناتی نظام، ایک شریعت کا نظام۔ اب دنیا کے اندر انسان کو رزق اچھا ملے، انسان کی حیثیت معاشرے کے اندر اچھی ہو، سیاسی طور پر ہماری قوم کا یا ہمارے گروہ کا، ہمارے دین کا غلبہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے شریعت کا ایک نظام دیا۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال دی، اور اس کے بعد اللہ نے قاعدہ اور قانون ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ إِن يَرْحَمَكُمْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اگر اسی طرح فساد کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوتے رہیں گے، تمہیں مغلوب کرتے رہیں گے، تمہیں شکست دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے قانون بتا دی کہ میں نے جو شریعت کے احکام دیے ان پر عمل کرو گے تو ہی تمہیں غلبہ ملے گا، تو ہی تمہیں قوت ملے گی، تو ہی تم مضبوط بنو گے۔ اس لیے ساتھ میں کہہ دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، بالکل صاف ستھرا راستہ ہے قرآن کریم کا بتلایا ہوا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن ہی خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جن میں دو شرطیں ہوں، ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہو، کہ انہیں اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اجر دے گا اور بڑا اجر دے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے تو ہے ہی عذاب۔ اور پھر ایک کوتاہی کی نشانی کی، ایک کوتاہی کی نشاندہی کی، جب ہم پر کوئی امتحان آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر لوگ برداشت جب نہیں کر پاتے تو پھر ایک ہی ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، بس جی ہمیں مر جانا چاہیے، ہم زندہ نہ رہیں۔ حالانکہ یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رزق تنگ کر کے آزماتا ہوں، کبھی دے کے آزماتا ہوں، کبھی حالات موافقیں، کبھی حالات ناموافقیں، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب حالات ناموافق ہوں تو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، پھر انسان جس طرح خیر مانگنی چاہیے، جس امید کے ساتھ، جس اصرار کے ساتھ، اور جس یقین کے ساتھ، اور جس جلدی میں اللہ سے خیر کا مطالبہ کرنا چاہیے، یہ اس جلدی کے ساتھ شر مانگتا ہے۔ اور جب شر مانگتا ہے تو یہ اور زیادہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ پریشانیوں میں آ کر اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، خودکشیاں کرنا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ جس نے خودکشی کی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی مصیبت ختم ہو گئی، وہ ایک مصیبتوں کے ایسے سلسلے میں چلا گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آئی تھی، اسے برداشت کرتے تو ایک مومن
جب کوئی تکلیف اور مصیبت برداشت کرتا ہے، جب کسی امتحان سے گزرتا ہے، تو ہر تکلیف پر اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس نے خودکشی کر لی، کچھ بھی نہیں بچا۔ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، ایک آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، یہودیوں کے صفوں میں جہاں بھی جاتا کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا، بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جنتی ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا، شک ہو گیا کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے منکروں کو قتل کر رہا ہے، اور رسول اللہ اسے جہنمی کہہ رہے۔ آپس میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے کہ رسول اللہ نے ایسے کہا ہے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اچھا تم شک نہ کرو، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں، میں آج اس کے نگرانی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی کیوں کہا۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا، ذرا فاصلے پہ رہ کے اسے دیکھتا رہا، بڑی بے جگری سے لڑا، کتنے کافروں کو اس نے قتل کیا، کافروں کی صفیں چیر دی، صفوں کی صفیں پلٹ دی۔ آخر میں ایسا ہوا کہ اس کو بھی زخم لگے، اس کا ہاتھ کٹا، اسے بھی زخم آئے، گر پڑا۔ جب گر پڑا تو درد سے کراہنے لگا اور اسے بہت زیادہ تکلیف اور درد محسوس ہوا، اور جب بہت زیادہ تکلیف اور درد محسوس ہوا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو لیا، اپنے ہی نیزے کو لیا اور اس کی نوک اپنے ہی سینے میں گاڑ دی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، خودکشی کر لی۔ یہ صحابی دوڑتا ہوا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دور سے کہتا ہوا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ آپ نے فلاں کے بارے میں کہا تھا، ہمیں تو کچھ شک سا ہونے لگ گیا تھا، تو میں اس کی نگرانی پہ گیا تو آخری انجام اس کا یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، کچھ فاجر ہوتے ہیں، کچھ جہنمی ہوتے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام ان سے بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنتی۔ رب جس کی چاہے ڈیوٹی لگا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ نصیب فرمائیں اور موت تک دین پر استقامت نصیب فرمائیں اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ کا ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تعلیم کا ایک مضبوط سلسلہ ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، طلباء بھی پڑھتے ہیں، اور اس سلسلے میں سال کے اندر ایک دو بار ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے بھی کوئی درس کی محفل، سبق کی محفل رکھی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو درس بخاری شریف اور درس قرآن کے حوالے سے سالانہ تقریب منعقد ہوگی۔ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں دور سے قریب سے، تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آئندہ جمعے ذرا وقت سے پہلے تشریف لے آئیے۔ 10:30 11 بجے سے ہی انشاءاللہ بیانات مسجد میں شروع ہو جائیں گے۔ جمعہ بھی آئندہ جمعہ جلدی ہوگا، انشاءاللہ 1:30 بجے ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جامعہ کے سین کے اندر، پلاٹ کے اندر، عیدگاہ کے اندر پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات خود بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت قبولیت نصیب فرمائے۔ سنت درس قرآن www.درسقرآن.com